اللہ جس کو بیٹا دیتا ہے وہ تو لڑکا کا باپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں بلکہ قدرتی بھیک مانگنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. کہاں مانگتا ہے؟ سسرال میں جا کر. لڑکی کا باپ مانگتا ہے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. اور گاڑی تو ہو گئی اس دور میں کمپلسری ہے نا. افسر صاحب ابھی جہیز کے بارے میں آج نوجوان تمہاری خیریت میں اپنا غلط موقع چنے لیا. مانگتا لڑکی کا باپ مجھے گاڑی چاہیے مجھے وہ چاہیے. کبھی غریبوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھو کہ غریب باپ اپنی بیٹیوں کو کیسے رخصت کرتا ہے. کبھی دیکھا ہے غریبوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھو. بیٹیاں جوانی کی منزل کو پہنچ گئی. بڑی بیٹی جوانی کی منزل کو پار کر رہی ہے. اس سے چھوٹی والی بیٹی بھرپور جوانی ہے. اس سے چھوٹے والی بیٹی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے. بیچارہ لڑکی کا باپ کیا کرے؟ ان بھکاریوں کی لسٹ کو کون پورا کرے؟ وہ غریب باپ صبح سے شام تک کھیت میں کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اور جب تھکا ہارا جسم لے کر گھر آتا ہے, اور جب سوکھی روٹی کھاتا ہے, اور جب بستر پر چین کی نیند سوتا ہے, اور جب اس کی نظر جوان بیٹیوں پر پڑتی ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے. وہ رات بھر تڑپتا ہے, رات بھر بے چین ہوتا ہے. کہاں لاؤ ان دمادوں کی لسٹ کو پورا کروں. اللہ اللہ اے مسلمانوں سوچو تو صحیح. تم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں جو ہرنی پر جو پیروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے. کوئی انسان چڑیوں کے گھونسلے سے بچہ اٹھا لایا, چڑیا بے چون کر ہوا میں فرفرائی تو آقا چڑیا واپس رکھوائے. جو ہرنی پر کرم فرمائے, جو گیروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے, جو چڑیوں کی بے چینی نہ دیکھ پائے. جب یہ غریب امتی رات پر بستر پر تڑپیں گے تو حشر کے میدان میں اللہ کے رسول کیا منہ کیا دکھائیں گے؟ میدان میں اللہ کا سامنا کرنا ہے, اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے. کبھی سوچے ہو؟ لیکن بھکاری ہوتا ہے کسی کو 1 روپیہ سے تو مان جاتا ہے, اور کسی کو 10 ٹکا تو مانتا نہیں ہے, وہ 100 ٹکا چاہیے. تو وہ اعلیٰ کالج کا بھکاری ہے جو 4 چکا مانگتا ہے. لڑکی کا باپ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. اب لڑکی کا باپ بیچارہ کیا کرے؟ سننے کے موڈ میں ہے ماشاء اللہ, سن رہے آپ. اصلاح معاشرہ بھی بہت ضروری ہے. یہ جہیز کی لسٹ نے کہاں پہنچا دیا اسلام کو. مانگنا حرام ہے شریعت میں. ہاں دے دے تو اللہ کا کوئی بات نہیں, مانگنا حرام ہے نا. اگر وہ کسی سے تو دے سکتے ہیں کیا, لیکن مانگنا ہرگز جائز نہیں ہے نا. تو وہاں پر ٹھیک ہے فوراً گاڑی کا انتظام چاچا چکا دے دوں. اب تو لڑکا کہتا ہے یہ بھی طے کر لو, دو گے اور جہاں پر مان دوں یہ دے دوں, سپر اسپلنڈر دے دوں. پچھنا پلسر اپاچی کے نیچے تو سوچنا ہی نہیں. پلسر چاہیے وہ سپر اسپلنڈر نہیں, گلے مر چاہیے. اس کو پلسر چاہیے, اس کو اپاچی چاہیے, اس کو گلے مر چاہیے. باپ دادا چاہے ٹوٹی ساتھی نہ دیکھی ہو, اس کو وہ چاہیے وہ چاہیے. بیچارہ لڑکی کا باپ کیا کرے؟ اس کو اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے. اللہ اللہ وہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جس کے ذریعے وہ روزی مہیا کرتا تھا اس نے اس کو بیچ ڈالا. اللہ اللہ وہ جو سب چھپانے کا گھر تھا وہ بھی اس گھر کو بیچ ڈالا تیری مانگ کو پورا کرنے کے لیے, تیری جہیز کو پورا کرنے کے لیے. سوچو تو صحیح, جب ان کے گھر کے لوگ رات بھر بھوک سے تڑپیں گے, ان کے بچے بھوک سے رات بھر تڑپیں گے, اور جب اس موٹر سائیکل پر گھومے گا اور جب ان کی آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں ٹکرائے گی تو اللہ کے یہاں کیا دکھاؤ گے؟ سنیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان تعلیم حاصل نہیں کرتا نا, جب جہنم کے بارے میں نہیں پڑھتا ہے, جنت کے بارے میں نہیں پڑھتا اور پر بات کرتا ہے. اس لیے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ضرور, لیکن میٹرک پڑھا میں قرآن نہیں پڑھا, قرآن پڑھنے سے بہت کچھ پڑھانا ضرور. اگر نہیں پڑھاؤ گے تو اللہ پکڑے گا. بتاؤ میں نے تمہیں اولاد دی تھی, تم نے اپنی اولاد کو تعلیم کیوں نہیں دی؟ حدیث میں آیا بھائی, پکڑا جائے گا, باپ سے پوچھا جائے گا اے باپ بتا میں نے تجھے اولاد دی تھی, تم نے اسے تعلیم کیوں نہیں؟ باپ کی ذمہ داری جسے دنیا حضرت تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے. اللہ اللہ وہ تاج الشریعہ جو حجت الاسلام کے ماہ مبین بھی ہے, حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین بھی ہے, اور اعلیٰ حضرت کے علم اور روایات سے امین بھی ہے. وہ نکاح جس کی آمد سے آج ہمارا پورا علاقہ روشن ہو گیا, جسے دنیا حضور بابو حضور کے نام سے جانتی ہے. وہاں پڑھائی نکاح, کوئی بھی پڑھائی نکاح تو لکھ کے دیتا ہے کیا؟ اس نکاح سے صرف لڑکے ہوں گے, لڑکیاں نہیں. اللہ چاہے تو بیٹا بھی دے اور بیٹی بھی دے. اگر وہ دینا نہ چاہے تو بیٹا بھی نہ دے, بیٹی بھی نہ دے, اس کی مرضی ہے. تو آج بڑا جہیز لے کر آیا, 4 چکا لے کر آیا,
मोटर साइकिल में घूम रहा है एकदम पूरे 100 की स्पीड में, मुझे साहब को भी सलाम नहीं करता है। जैसे मुझे साहब डालू अलग कहा सुनो, लेकिन 1 या 2 साल के बाद जब तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हुआ तो सुनो, जिस चीज पर कंट्रोल ना हो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। और इस जहेज पर कंट्रोल ना हो तो इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और जब 5 या 6 साल के बाद तेरी बेटी जवान होगी और तो जहेज की लिस्ट इतनी दूर पहुंच जाएगी, तुम अपने आप को क्या अपना घर बार भी बेच डालोगे, एक बेटी को रुखसत कर दे पाओगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आओ मिलजुल कर जहेज की लानत को खत्म कर दो, ताकि कल आपकी भी बेटियां इज्जत के साथ रुखसत हो जाए, हम सब की बेटियां भी इज्जत के साथ रुखसत हो। तुम्हारी तो शान ये है कि तुम्हारा सर जहां जहां झुकेगा जमीन का वो हिस्सा कल तेरी शफाअत करता हुआ नजर आएगा। कभी आपने देखा किसी को नमाज पढ़ते हुए? अगर नहीं देखा है तो अब देखना कि 2 रकात इमाम के पीछे पढ़ता है, 2 रकात किसी और कोने में, 2 रकात किसी और कोने में, 4 रकात इमाम के पीछे, 2 रकात किसी और कोने में। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद एक सी है, रंगो रोगन एक से लगे हैं, पंखे भी एक से लगे हैं, लेकिन ये नमाजी है। 2 रकात वहां पड़ी है, 2 रकात वहां पड़ी है, 4 रकात वहां पड़ी है। मैंने कहा मस्जिद एक सी है, जगह बदल कर क्यों पढ़ रहे हो? जवाब मिलेगा, मौलाना साहब क्या तुम्हें यह मालूम नहीं, तेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलाम का सर जहां जहां झुकेगा जमीन का वही हिस्सा कल उसकी शफाअत करता हुआ नजर आएगा। हजरात, लेकिन अब देखिए हमारे समाज में बुराइयां कर रही है। आज हम सुनो, जब लड़कियों का रिश्ता करो देखो 3 चीज, लड़के की सीरत और लड़के की सूरत और फिर लड़के का खानदान। और एक वक्त इन तीनों चीजों के हामिल थे मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका की सूरत भी लाजवाब, सुभान अल्लाह, सीरत भी लाजवाब, खानदान भी लाजवाब। अल्लाह अल्लाह, सूरत तो ऐसी कि जब ताया हलीमा आपके घर आई थी आपको लेने और कहा था ऐ आमना खातून अपने बच्चे का चेहरा तो दिखा दो, तो हलीमा सादिया कहती है कि आमना खातून मुझे अपने कमरे में ले गई, बच्चा एक कपड़ा उड़े लेटा था, उस अजीम माँ ने अपने बेटे के कपड़े से, अपने बेटे के चेहरे से कपड़ा हटाया। हलीमा कहती है मैं चौंक गई कि कपड़े के नीचे से बच्चे का चेहरा निकाला, चौधरी का चांद वो सूरत इशरत हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, व अहसनु मिनका लम तरसत आईनी व अजमलु मिनका लम तलीद निसा खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। सुभान अल्लाह। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, व अहसनु मिनका लम तरसत आईनी, या रसूल अल्लाह मेरी नजर ने आप जैसा खूबसूरत किसी को देखा ही क्या मरसा थके हैं कैसे? वो अजमलु मिनका लम तलीद निसा, देखता भी कैसे किसी माँ ने आप जैसा खूबसूरत बच्चा जन्माया। या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से आँख पैदा किए, आप वैसा ही पैदा किए जैसा आप चाहते हैं। तो लड़की की देखो सूरत, सीरत और खानदान। और आज हमारा मामला भी अजीब हो चुका जनाब। आज जब हमारे पास पैसा आ जाए हम करोड़ों रुपया महातों के पीछे खर्चा कर देते हैं, पीरों के पीछे खर्चा कर देते हैं, फिर कहते हैं मौलाना साहब मकान भी बना लिया मगर चैन नहीं मिलता, करोड़ों रुपया है मगर चैन नहीं मिलता। मगर उससे जरा पूछ कि तूने लाखों रुपया महातों के पीछे खर्चा कर दिया, लेकिन वो बूढ़ी माँ जिसकी वजह से तेरी तकदीर संवर सकती है कभी 500 रुपया देने की तौफीक नहीं होती, वो बूढ़ा बाप जिसकी वजह से तेरी आखिरत बदल सकती है कभी एक लुंगी देने की तौफीक नहीं होती। और फिर कहता है मौलाना साहब मकान भी बना लिया मगर चैन नहीं मिलता, कारखाना भी खोल लिया मगर चैन नहीं मिलता। ए मेरे दोस्त, कोई पीर ये नहीं कहता कि माँ का दिल दुखाकर मुझे नजराना देना। और मेरी माँ भी जरा तुम भी सुनना, तुम भी अपने घर को, अपने घर की बहू को बेटी की तरह समझना। जिस दिन तू अपने घर के बहू को बेटी की तरह समझेगी उसी दिन वही बहू तुझे माँ की तरह समझने लगेगी। और मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने घर की सास को माँ की तरह समझना। देखना जिस दिन तू अपने घर की सास को माँ की तरह समझेगी तो ये सास भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझने लगेगी। और मेरे नौजवानों, तुम भी माँ बाप के बात पर अपनी बीवी को मारना मत। शरीयत में ऐसा नहीं है कि माँ बाप की खिदमत की जाए, माँ के पैरों को चुमा जाए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।
لیکن شریعت برابر فیصلہ کرتی ہے. جس طرح ماں کے قدموں کو چومنا حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی میرے نبی کی عظیم سنت ہے. ماں کی محبت میں بیوی کو مارنا مت، ابھی بیوی کو محبت میں ماں کو مارنا مت. ہم لوگ جھگڑے کو سمجھو. بیوی کی محبت میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بے شک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو مارا جائے. بے شک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن سنو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی میرے نبی کی عظیم سنت ہے. اور آج ہمارے دماغ میں کھوپڑی میں یہ گھس گیا ہے کہ پیر صاحب آئیں گے دعا کرائیں گے، سید صاحب آئیں گے دعا کرائیں گے تو کامیابی مل جائے. بے شک ایک سید صاحب کی دعاؤں کا کیا کہنا، ایک پیر صاحب کی دعاؤں کا کیا کہنا، لیکن میرے دوست ماں سے بڑھ کر کسی کی دعا نہیں. ایک پیر کی دعاؤں کا کیا کہنا، لیکن باپ سے بڑھ کر کسی کی دعا نہیں. ارے ماں تو وہ ہے کہ ماں دعا دیتے بیٹا اللہ کا بندہ. بس آخری بات سن لیجیے، اس کے بعد آپ نعت سماعت کریں گے، پھر انشاءاللہ تقریر ہوگی، پھر حضرت کی نعت سماعت کرنی. سنیے، ماں دعا دیتے تو بیٹا بولے نا، بیٹا اللہ کا ولی بن جائے. آپ نے سنا ہوگا حضرت باعزید بستامی علیہ الرحمہ کا نام. باعزید بستامی اپنے دور کے مفتی عالم بن کے گھر آئے، علم کے پہاڑ بن کر گھر آئے. ماں سے کہتے امی جان اجازت دو میں اللہ کا ولی بن جاؤں. ماں نے کہا بیٹا، ماں کے لیے خوش بختی کی کیا بات ہوگی کہ ماں کے سامنے ایک بیٹا اللہ کا ولی بن جائے. ماں نے اجازت دے دی، بیٹا جا. ماں نے کہا بیٹا باعزید آخر تو کرنا کیا چاہتا ہے، بول کے سنیے گا، آخر تو کرنا کیا چاہتا ہے. باعزید کہتے ہیں امی جان میں جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. ماں نے اجازت دے دی. اللہ اللہ بیٹا جنگل کی طرف رک گئے. 12 سال جنگلوں میں رہے، 12 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. صاف بھوک لگتی تو گھاس اور پتے کھا لیتے، پیاس لگتی تو دریا کے کنارے پانی پی لیتے. 1 سال 2 سال نہیں، 12 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. لیکن حضرت باعزید بستامی اللہ کا ولی نہ بن سکا، اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکا. ایک دن باعزید بستامی اندھیری رات میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا آخر میری عبادت میں کون سی کمی ہے، آخر میں تیرا خاص بندہ کیسے بنوں گا اے میرے مولا. اچانک باعزید بستامی کا خیال ماں کی طرف جاتا ہے. باعزید کا دل بولتا ہے اے باعزید اب تو اللہ کی عبادت سے ولی نہ بنے گا، اب تیری زندگی میں کامیابی کے لیے تیری ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تیری باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. حضرت باعزید بستامی گھر کی طرف رخ کرتے ہیں. باعزید بستامی دروازے پر پہنچتے ہیں. اللہ اللہ ماں کی عبادت گزار، ماں کی تہجد گزار. حضرت باعزید بستامی دروازے پر دستک دیتے ہیں. باعزید کی ماں جیسے ہی سنتی ہے یہ کسی عام شخص کا دستک، یہ کسی عام شخص کا دستک نہیں، یہ دستک تو میرے بیٹے باعزید بستامی کی ہے. ماں نے کہا بیٹا باعزید. 12 سال کے بعد ماں کی یاد آ گئی. باعزید کی آنکھوں میں آنسو ہے. باعزید کی آنکھیں، باعزید بستامی کی آنکھیں آنسوؤں سے سیلاب ہے. باعزید کہتے امی جان، امی جان 12 سال تک میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، 12 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن میں اللہ کا ولی نہ بن سکا. ایک ماں سب کچھ برداشت کرتی ہے لیکن اس کے بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو کی قطرے کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اس پر اپنے جگر اس کے سامنے روئے یہ ماں کو برداشت نہیں ہو سکتی. لیکن تو کیسا بے وفا بیٹا ہے کہ تیرے بیوی کے تانے کی وجہ سے تیری ماں رات بھر رو رو کر رات گزار دیتی ہے. تیرے بیوی کی تانے کی وجہ سے تیرا باپ رات بھر رو رو کے رات گزار دیتا ہے. کیا کبھی تم نے ماں کے آنسو کو پوچھا ہے، باپ کے آنسو کو پوچھا ہے؟ اگر نہیں پوچھا ہے تو اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہماری زندگی کا وہ رات بیکار ہے جس رات میں میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے. ہماری زندگی کا وہ دن بیکار ہے جس دن میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ سننا، ذرا غور سے سننا. حضرت باعزید بلک کر رونے لگے، ماں سے لپٹ کر رونے لگے. ممی جان 12 سال تک میں اللہ کی عبادت کرتا رہا لیکن میں اللہ کا ولی نہ بن سکا. ماں نے دیکھا بیٹے کی زلفیں بھی بڑی ہو چکی ہے، ناخن بھی بڑے ہو چکے ہیں، اللہ اللہ کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں. امی جان
12 साल तक मैं इबादत करता रहा, लेकिन मैं अल्लाह का वली ना बन सका। माँ ने कहा बेटा यहीं बैठ जा। माँ फौरन मुसल्ला बिछाती है, माँ सजदे में सर रखती है और रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, हे मौला मेरे बेटे बायजीद बुस्तामी को तो अपनी इबादत की वजह से नहीं, अपनी सरबत की वजह से नहीं, बल्कि बूढ़ी माँ की दुआ की वजह से तो अपना वली बनाने, तो अपना वली बनाने। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि 12 साल तक जो मुझे मंजिले विलायत मिल ना सका, माँ की चंद सेकंडों की दुआओं ने अल्लाह ने मुझे अपने वक्त का वली बना। مسلك على حضرت مولانا سرفراز حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ 12 سال تک جو مجھے منزل ولایت مل نہ سکا، ماں کی چند سکنٹوں کی دعاؤں نے اللہ نے مجھے اپنے وقت کا ولیہ بنا۔ میری ماں بہنوں، تمہارا بیٹا اگر غلطی کرے تو بددعا مت دینا۔ جس طرح تمہاری دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اسی طریقے سے تمہارا بددعا بھی باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کامیابی کی منزل میں پہنچا ہو، اس کے پیچھے ماں کی دعا نہ ہو۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی ماں، اس کے باپ کی دعا ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی شخص ہے مجمع میں جو ماں کے نام پر 500 روپے لاتا ہے کوئی ماں سے محبت کرنے والا؟ ارے جس کی ماں گزر چکی ہو، ارے اس کے لیے دے دو یار، ہزاروں پیسہ تو خرچہ کر دیتے ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، افروز صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے آپ دیکھیے یار، جن کی مائیں گزر چکی ہے، قسم خدا کے آج اگر تم 500 روپے لا کے دے دو گے تو یہی ماں، یہی پیسہ تیری ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہے کوئی ماں کے نام سے دینے والا، باپ کے نام سے 500 روپیہ صرف ہے؟ کوئی نہیں کہنے والی؟ ارے یار بتائیں نہیں کہ ماں دعا دے دے تو بیٹا اللہ کا ولی بن جائے، ماں اللہ ان کے والدین کو بخشش عطا کرتا ہے۔ اگر باہر ایمان گزرے ہو تو ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرات سنیے جی، حضرات ہے کوئی ماں کے نام سے دینے والا؟ تو نظام تو سنیے، نظام اہم 500 کیا ہونے آسان ہے، ملکتا نمبر صاحب اور بچہ کو زیادہ ہے اہم 500 کیا ہونے میں عادت بارو گے ٹھیکی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان